نہ حسن بیان نہ طرز تکلم، نہ حسن بیان نہ طرز تکلم، میرے سننے والوں سلام علیکم۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ قابل صد افتخار عالی جناب محترم مقام علامہ راہی فداحی صاحب، قابل احترام محترم المقام جناب ڈاکٹر سید قدیر ناظم سرگرو صاحب، سابق چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی، ڈاکٹر معاذ الدین خان صاحب اپنی بات بول کر تشریف لے گئے، ڈاکٹر انوپما پول صاحبہ کوآرڈینیٹر ڈپارٹمنٹ آف اردو بنگلور یونیورسٹی، جناب سعید احمد رضوان صاحب سابق رکن کرناٹکا اردو اکیڈمی، جناب سید شفیع اللہ صاحب کانگریس لیڈر، معزز و محترم ارکان کرناٹکا اردو اکیڈمی، معزز شعراء، ادبا، صحافی حضرات اور صوبے کے مختلف اضلاع اور علاقوں سے تشریف لائے ہوئے پیارے طلباء و طالبات، ناظم اجلاس پروفیسر سبیحہ زبیر صاحبہ، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کے اس پروگرام میں جو نو آموز شعراء کے لیے منعقد کیا گیا ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جامی صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ محترم جناب عابد اسلم صاحب، محترمہ جناب ڈاکٹر اختر سعیدہ صاحبہ، یہ تینوں ہمارے معزز رکن ہیں، اس پوری ٹیم نے مل کر آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا اور پورے خلوص کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ ہفتوں محنت کر کے انہوں نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اس پر میں آپ تمام کی طرف سے جامی صاحب، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، کرناٹکا اردو اکیڈمی میں نو آموز شعراء کو فن شعر گوئی، فن نثر نگاری وغیرہ کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے اکیڈمی کی جانب سے اس طرح کا پروگرام، اس طرح کی کارگاہ منعقد کی گئی ہے۔ اس موقع پر فن شاعری پر علامہ راہی فداحی صاحب نے مدلل تفصیلی گفتگو کی، بہت خوشی ہوئی، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ ہمیں بزرگوں سے اکتساب فیض کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمارے سرپرست ہیں، اور ہمارے درمیان اور بھی بزرگ حضرات سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فن نثر نگاری پر ڈاکٹر سرگرو صاحب نے بھی تفصیلی گفتگو کی، ان کی گفتگو بھی انتہائی معلوماتی، انفارمیٹو، ایجوکیٹو تھی۔ میں آپ تمام کی طرف سے، اکیڈمی کی جانب سے، ان دونوں معزز شخصیات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کے علم سے اور آپ کے مشاہدے سے اکتساب فیض کرتے رہیں گے، اور صوبے بھر کے طلباء و طالبات کو اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے آپ سے ہم فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو زحمت دیں گے، آپ ضرور، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں گے، آپ ہماری سرپرستی فرمائیں گے۔ اس موقع پر مجھے عربی زبان کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں، انگریزی زبان کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں، عربی ادب کی، انگریزی ادب کی، اردو ادب کی۔ ہم نے انگریزی ادب میں پڑھا ہے، آپ طلباء طالبات کے لیے
never stop learning because life never stops teaching. जिंदगी भर हमें सीखना है. अब अगर अरबी अदब की बात करें तो मौल्लिम इंसानियत का इरशाद है, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन. इल्म हासिल करते रहो अगरचे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए, तलब इल्म के लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े. और एक फरमान यह भी है कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो. हमने उर्दू अदब में पढ़ा है कि आदमी एक उम्र तक पढ़ता है, फिर जिंदगी भर सीखता रहता है. इसलिए मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े दावे के साथ, कि आदमी बूढ़ा होता है, इल्म बूढ़ा नहीं होता. बल्कि इल्म, आदमी जैसे जैसे बुजुर्ग होता जाता है उसका इल्म जवान होता है. इसलिए हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए. उर्दू अदब का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं है, अदब में खुलूस भी है, अदब में एहतराम भी है, अदब में मोहब्बत भी है. अगर अदब में मोहब्बत नहीं, खुलूस नहीं, एहतराम नहीं तो अदब नहीं है, वो सिर्फ अल्फाज हैं, बेमाना अल्फाज. इसलिए जो लोग उर्दू अदब का नाम लेते हैं उन्हें चाहिए कि अदब के साथ खुलूस, एहतराम, मोहब्बत, ये वो औसाफ हैं जो अदब के लफ्ज में मख्फी हैं. लिहाजा सिर्फ अदब अदब ही की बात हमने की, खुलूस, अदब और एहतराम को दूर रखा तो हकीकी मानों में अदब की चाशनी और हलावत से हम आशना नहीं होंगे. जहां तक फन्ने शेर व शायरी की बात, अल्लामा राही फिदाई साहब ने फरमाया कि एक मौजू कलाम जो फन्नी तकाज़ों को पूरा करते हुए इरादतन बयान किया गया हो. हमने इस्लामियात में पढ़ा है, इस्लामी यानी अरबी अदब में पढ़ा है कि भाई एक है कलाम मतलू, एक है कलाम गैर मतलू. कलाम मतलू को कुरान कहा जाता है, कलाम गैर मतलू को हदीस कहा जाता है. कि एक कलाम वो है जिसकी तिलावत होती है, एक कलाम वो है जिसकी तिलावत नहीं होती. तो ये फन्ने शायरी, शेर व शायरी, ये कलाम मौजू है जो इरादतन शायर फन्नी तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए लिखता है, बोलता है, पढ़ता है. कुछ लोग तुकबंदी करते हैं, उसे भी शायरी नाम देते हैं. उसे तुकबंदी ही कहा जा सकता है, शायरी नहीं कहा जा सकता. जैसे अल्लामा फरमा रहे थे, रेल आती है जाती है वगैरह वगैरह अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे. हमने अरबी अदब में भी पढ़ा है, किसी ने माज़अल्लाह कुरान की नकल उतारने की कोशिश की और यह कहा अल्फील व मलफील वमा हदरा का मलफील, ये हाथी है, अरे बाप हाथी है, हाथी तुम क्या जानो, इसकी एक लंबी सूट है, एक लंबी दुम है, वगैरह वगैरह. तो ये बेतुके अल्फाज हैं और बस बज़ाहिर कलाम मौजू है जिसका कोई माना और मफहूम नहीं है. अभी मैं चंद दिनों पहले अलीगढ़ के उदबा हजरात की गुफ्तगू सुन रहा था, तो किस तरह से लोग कलाम मौजू पर या किसी अच्छे शेर पर तस्बीन निगारी करते हैं. अल्लामा इकबाल का वो मशहूर शेर है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, है ना. तो ये बड़ा मशहूर मिसरा है, बड़ा मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का. उस पर एक बड़े ज़हीन तालिब इल्म ने उसके पहले मिसरे को यूं जोड़ा, जनाबे शेख से वो इसलिए आंखें लड़ाती हैं, जनाबे शेख से वो इसलिए आंखें लड़ाती हैं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें. ये जी हाँ जी, देखिए जो ज्यादा खूबसूरत नहीं थे लेकिन उनकी मोहतरमा बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत थी. अहबाब को मजाक सूझी और अहबाब ने कहा कि उस वक्त चलो जब दाग साहब घर पे ना हो. तो अहबाब पहुंचे, दाग साहब के दरवाजे पर दस्तक दी, पुकारा दाग साहब को. दाग साहब नहीं थे, उनकी मोहतरमा बाहर निकली और उन्हें बताया दाग साहब मौजूद नहीं है. अहबाब ने देख लिया दाग साहब की ज़ौजा मोहतरमा को. जाते जाते उन्होंने वहां दरवाजे की दहलीज पे लिख दिया, ज़ाख की चोंच में अंगूर खुदा की खुदरत.
زاخ کی چونچ میں انگور خدا کی قدرت. داغ صاحب واپس لوٹے, سمجھا یہ میرے احباب کی شرارت ہے, تو انہوں نے کہا داغ کی گود میں حور خدا کی قدرت. یہ ابھی محترمہ پروفیسر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ فن شاعری میں یا شعر و شاعری میں پیغام رسانی کی وہ قوت و توانائی ہے کہ ایک لمبی تقریر کے بعد ایک شعر پڑھ لو, پھر اس کے بعد دیکھیے کس طرح سے دلوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور آدمی اس قدر متاثر ہوتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے. تو یہ ہے فن شعر و شاعری. نو آموز شعراء کے لیے حضرت جامی صاحب نے, ہمارے تمام ایجوکیشن کمیٹی کے ممبران نے مل کر اکیڈمی کے تعاون کے ساتھ, رجسٹرار صاحب کے تعاون کے ساتھ, پورے سٹاف کے تعاون کے ساتھ یہ کورس منعقد کیا ہے. میں آپ تمام طلبہ طالبات سے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں اور بھی مزید طلبہ طالبات اس میں داخلہ لیں. ہر ضلع کے اور ہر شہر کے طلبہ طالبات اس میں آئیں, اس میں داخلہ لیں. جیسا کہ رجسٹرار صاحب جانے سے پہلے بول کر چلے گئے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں, آپ کا ٹریول الاؤنس دیا جائے گا. تو ہم نے اکیڈمی کی جانب سے طے کیا ہے, کیونکہ آپ طالبان علوم ہیں, طالبان علم ہیں, اس لیے آپ کی مدد کرنا, آپ کا تعاون کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. ہم حتی الوسع انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے, آپ کا کچھ مالی تعاون بھی کریں گے, اس شرط پر کہ آپ پابندی کریں, اوقات کی پابندی کریں, کلاسز میں اٹینڈ ہو, زیادہ سے زیادہ دیگر طلبہ و طالبات کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اس کورس کا فائدہ اٹھائیں. اکیڈمی کا بنیادی مقصد یہ ہے اردو کا فروغ, اردو ادب کا فروغ, اردو کلچر کا فروغ, اردو لٹریچر کا فروغ. اسی لیے ہم نے سرکار سے ایک اسکیم منظور کرایا ہے کہ جو لوگ اردو جرنلزم میں داخلہ لیتے ہیں کسی کورس میں, کسی یونیورسٹی سے داخل, خاص کر جیسے نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد ہے, آپ نے وہاں سے جرنلزم کا کورس کیا, آپ نے کامیابی حاصل کی, تو انشاءاللہ تعالی اکیڈمی آپ کا مالی تعاون کرے گی, آپ کی فیس کا ریمبرس کرے گی. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ فن صحافت میں کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو میڈیا کٹس, میڈیا کے سارے سامان بھی دلائیں گے. اللہ کا کرم ہے کہ آنریبل منسٹر فار مائنارٹیز افیئر عالی جناب BZ ضمیر احمد صاحب نے بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اکیڈمی کا ساتھ دینے کے لیے, اکیڈمی کو آگے بڑھانے کے لیے, اردو زبان کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے آپ نے جشن اردو میں شرکت کی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بجٹ بڑا مختصر تھا اور آج بھی مختصر ہی, یعنی 1.5 کروڑ روپیہ ہے. 10 سے 15 کروڑ سالانہ بجٹ آئندہ دینے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. تو بجٹ بڑھے گا تو یہ اردو ادب کی تعلیم و ترقی و ترویج کے لیے انشاءاللہ پوری اکیڈمی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اکیڈمی کے کوآپریٹ کریں, ہمارے حق میں دعا کریں, ہمارے اکیڈمی کے جملہ اسٹاف, ارکان, رجسٹرار کے حق میں دعا کریں, تاکہ اسی طرح سے ہم حوصلے کے ساتھ, لگن کے ساتھ اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اردو کے فروغ کے لیے کام کرتے رہیں. ہمیں یقین ہے, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ پروگرام ضرور آپ نے پسند کیا ہوگا. میں پھر ایک بار جامی صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو اور آپ تمام معزز مہمان جو بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے اپنے قیمتی آراء سے اور اپنے قیمتی مشوروں سے اور اپنے انتہائی معلوماتی, علمی, تعلیمی گفتگو سے ہمیں مستفید کیا ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر اس طرح کی ملاقات میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہماری گفتگو کو قبول فرمائے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا دورہ ہوا ہے 3 روزہ. ماشاءاللہ موقر محترم وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر سید عین الحسن صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے اور ہماری ان کی گفتگو کے دوران بہت ساری کارآمد باتیں سامنے آئی ہیں. بالخصوص انہوں نے یقین دلایا ہے, وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اردو اکیڈمی نیشنل اردو یونیورسٹی کے تال میل کے ساتھ کام کرے گی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اکیڈمی کو ریکگنائز کرتے ہوئے, اکیڈمی کے کارہائے نمایاں کو اکنالج کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ کورس کا آغاز کریں گے. جب سرٹیفکیٹ کورس کا یہاں سے آغاز ہو جائے گا تو پھر مزید انشاءاللہ تعالی اردو کے فروغ میں, اردو کی تعلیم و تربیت میں انشاءاللہ ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے. میں پھر ایک بار آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اسی طرح سے ہم آپ ملتے رہیں گے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی, سلامتی, کامیابی عطا فرمائے.
ہمارے ملک کی عوام کو خوشحالی عطا فرمائے اور ہر زبان کا فروغ ہو اور ہم اہل اردو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ ملتے رہیں اور ملک و ملت کی ترقی کے لیے، زبان و ادب کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں. شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو.